السلام علیکم ناظرین اکرام، آج تک آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ دولت کمانا، مالدار بننا یہ کوئی اسلام میں اتنا پسندیدہ نہیں، لیکن آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ اگر آپ دولت نہیں کماتے، اگر آپ مالدار نہیں ہوتے، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے، آپ نے اس معاملے میں کوتاہی کی ہے تو آپ پوری طرح دیندار نہیں ہو سکتے۔ جتنا دیندار اور دین پر عمل کرنے والا ایک دولت مند شخص ہو سکتا ہے، اتنا غیر دولت مند نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہمارے اسلام میں پیدا کر دی گئی ہے، جو اصل میں اسلام میں تو نہیں ہے، لوگوں میں آ گئی ہے کہ جتنا زیادہ بندہ کاہل ہوگا، سست ہوگا، غیر کاروباری ہوگا، دولت کی طرف توجہ نہیں دے گا، اتنا ہی اچھا مسلمان ہوگا۔ پہلی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہونا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اسلام کہاں نماز پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے؟ باجماعت نماز مسجد میں پڑھنی ہے، اور مجھے بتائیے کہ کیا دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی ایسا طریقہ مسجد بنانے کا ہے کہ جو بغیر دولت کے مسجد بن سکے؟ تو گویا کہ جو اسلام کا رکن ہے نماز، اس پر بھی دولت خرچ کیے بغیر عمل کرنا مشکل ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو جہاں جہاں یہ ذکر ملتا ہے کہ واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اس کے ساتھ ہی آپ کو ذکر ملتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ بغیر دولت کمائے کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن کیا اس معاشرے میں اگر سارے زکوٰۃ دینے والے ختم ہو جائیں تو کیا معاشرہ چل سکے گا؟ ناظرین اکرام، آگے بڑھیے۔ حج اور عمرہ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے۔ ساری زندگی ہمارے دلوں میں یہ ارمان اور امنگ تڑپتی رہتی ہے کہ اللہ ہمیں سرزمین حرمین میں لے جائے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص دولت مند ہے، ایک شخص دولت کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، ان میں سے کون حرمین کی زیارت کر سکے گا؟ کیا جہاز کا ٹکٹ فری ہوگا؟ کیا ویزا فری ہوگا؟ کیا وہاں رہائش فری ہوگی؟ گویا کہ اگر آپ دولت نہیں کماتے تو آپ یہ عظیم الشان اسلام کا رکن جو ہے حج اور زکوٰۃ، اس پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھیے۔ ہمیں ممبر و محراب سے نبی کائنات کی یہ حدیث مبارکہ سنائی جاتی ہے، بڑی مبارک بشارت ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں اس طرح باہم اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جو اپنی کفالت نہیں کر سکتا، جو اپنی عیالداری میں پھنسا ہوا ہے، جو خود دستے سوال دراز کرتا ہے، وہ بغیر دولت کے، بغیر اچھی معیشت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھیے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کائنات نے فرمایا کہ وہ شخص جو بیواؤں کے لیے اور مساکین کے لیے، ان کی نصرت اور تائید کے لیے، ان کی مددگاری کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، سعی کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح یا تو وہ شخص ہے جو رات کو تہجد پڑھتا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، تو جتنا ثواب اسے ملتا ہے اتنا ہی اسے ملتا ہے، یا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر پاتا ہے۔ اب وہ شخص جس کے پاس اپنے گھر میں ہنڈیاں نہیں پکتی، جس کو اپنے نوالوں کی فکر پڑی رہتی ہے، وہ کسی بیوہ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کسی مسکین کے کام کیسے آ سکتا ہے؟ ناظرین اکرام، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ایک دولت مند شخص جو ہے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو بہت عبادت گزار ہے، اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اب سب سے بلند درجہ آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے کہ جنت میں کس کا درجہ سب سے بلند ہوگا؟ نو ڈاؤٹ کہ انبیاء کا درجہ سب سے بلند ہے، شہداء کا درجہ اس کے بعد بہت بلند ہے، صدیقین کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ کو کبھی اس پر غور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی یا نہیں کرائی گئی کہ ایک مالدار آدمی، ایک تاجر آدمی جس کے پاس بہت دولت ہے، اس نے دولت کمائی ہے صرف تاجر، ایمانت دار تاجر ہے، اچھے انداز میں تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے، یہ دولت کمانے کا عمل ہے، یہ حج نہیں کرنے گیا، یہ کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کیے، اجر اس کا کیا ہے؟ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ انبیاء کی صف میں ہوگا، یہ صدیقین کی صف میں ہوگا، یہ شہداء کی صف میں ہوگا۔ ناظرین اکرام، پھر ایک یہ ہمارے ہاں خیال پایا جاتا ہے کہ جی یہ تو عالم دین ہے، یہ تو سکالر ہے، یہ تو زاہد آدمی ہے، اس کا دولت سے کیا کام ہے؟ کئی دفعہ ہمیں جب اندازہ ہوتا ہے کچھ علماء کرام کے بارے میں کہ یہ ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں، کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو ہم بڑی عجیب انداز میں یہ بات دوسروں کو بتاتے ہیں، جی ان کا پلازہ ہے، ان کا یہ معاملہ ہے، حالانکہ یہ ارشاد گرامی بھی پیارے پیغمبر کا ہے۔ نہ جانے ہم نے ان چیزوں کو کیوں نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعم المال الصالح
للرجل الصالح، یعنی اچھے آدمی کے لیے تو دولت بہت خوبصورت ہے، اچھی دولت، ظاہر ہے حرام کی کمائی کو تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، ایک مسلمان ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ ناظرین، حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ذہن کس طرح بنا لیے، حالانکہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بیان کیا ہے، دعا سکھائی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا ہماری بہترین کر دے، آخرت سے پہلے دنیا مانگنے کا سلیقہ اللہ نے سکھایا ہے۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دستے سوال دراز کرنے والا ہو، یہ دنیا بہتر تو نہیں ہے، ایک بندہ مانگنے والا ہو، یہ دنیا بہتر تو نہیں ہے؟ تو یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر نبی کائنات کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یعنی فقر سے، معیشت کی بدحالی سے، تنگ دستی سے، ایسی کیفیت میں جانے سے کہ آپ بل ادا نہ کر سکیں، آپ مہنگائی کا رونا روتے رہیں، آپ کو روٹی اور نوالوں کی فکر پڑی رہے، اس سے پناہ مانگی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب پھر ناظرین قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیے کہ جمعے کا دن کتنا بڑا دن ہے، یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اس دن قیامت آئے گی، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، لیکن اس دن کو بھی چھٹی کا دن نہیں قرار دیا گیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ایک انتہائی اہم دن ہے، مسلمان اس کو عبادت کے لیے بہت اہمیت دیں گے، تو خیال یہ نہ کہیں کر بیٹھیں کہ اس دن ہم نے تجارت نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا۔ حکم دیا قرآن میں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا، کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ، اپنے کاروبار کے لیے نکل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ غور کیجئے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ نوجوان ہیں جو مسجد میں موجود ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ مسجد نبوی کا جسے ماحول مل جائے، مسجد نبوی کا صحن مل جائے، اور مسجد کو تو یعنی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دیا گیا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق ان بچوں کو، نوجوانوں کو اٹھا دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نماز تم نے پڑھ لی ہے، لہٰذا اب جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، آسمان سے تم پر سونا نہیں برسے گا، محنت کرو جا کے۔ تو ناظرین آج سے اپنے ذہن کو یکسو کر لیجئے، دولت مندی کو اسلام قطعاً بری نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ یہ تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ نے دینے والے بننا ہے یا لینے والے بننا ہے۔ ناظرین اکرام، میرا ماننا ہے کہ جب تک یہ امت اسلام کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھتی اور دولت کی اہمیت کو نہیں سمجھتی، یہ امت بلندی کی طرف نہیں جا سکتی، یہ امت خود کفالت کی منزل نہیں طے کر سکتی، امت کیا افراد بھی اسی طرح دستے نگر رہیں گے ایک دوسرے کے۔ چنانچہ یہ جو کساد بازاری کا ایک ماحول ہے جس میں بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان بہت ہوش ربا ہے، تو اس میں ایک سیریز کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اسلام دولت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، صحابہ کرام دولت مند کس طرح ہوئے اور کتنی زیادہ دولت تھی صحابہ کرام کے پاس، اور ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آج ہم صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کس طرح دولت کما سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی اس میں دیکھیں گے کہ دولت کمانے میں خود ہمارے رویے کیسے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اگلے کلپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مثال دوں گا اور ترتیب سے دیگر مثالیں بھی لاؤں گا کہ صحابہ کرام کتنے دولت مند تھے۔ اسے اگلے ایک ایپیسوڈ میں ہم آپ سے یہ شیئر کریں گے کہ صحابہ کرام رزق اور روزی کمانے کے لیے کون کون سے پیشے اختیار کرتے تھے اور کسی پیشے کو کس طرح معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ خود ہمارے رویے کس طرح ہماری دولت کمانے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اس حوالے سے جو سوالات آئیں وہ بھی ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا، انشاءاللہ انہیں بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔